بندہ رو پڑتا ہے، اللہ کا اس پر دست شفقت ہے اور پوری مجلس کی مغفرت ہو جاتی ہے، وہ ایک بندے کی رونے کی وجہ سے۔ درد نہیں ہے، رونا اس لیے نہیں آتا کسی کی بات سن کر۔ شہید کر دیا گیا انہیں، کن کو شہید کر دیا؟ جن کی صورت آقا سے ملتی تھی۔ اور شہید کس نے کیا؟ سنان بن انس نے۔ بات گزر گئی، بچے تھے اور بھائی کس کے تھے؟ جی علی اصغر کے بھی تھے اور ایک اور بھائی بھی تھے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب مختار صفری کی حکومت آئی، اس نے یزیدیوں سے بدلے لینے شروع کر دیے۔ بعد کی بات کر رہا ہوں۔ سنان بن انس چھپ گیا، بس اب میری خیر نہیں ہے، میں مارا جاؤں گا۔ جنگلوں میں بھاگتا پھرے کہ اب مجھ سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ قصہ کو ہوتا یہ کہ 3 دن ہو گئے پھرتے پھرتے بھوکا پیاسا سنان بن انس، جس نے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، وہ چھپتا پھرے۔ اچھا چھپتا پھرے جنگلوں میں جائے کہ اب مختار صفری کے سپاہی جو ہے مجھے پکڑ لیں گے اور میں مارا جاؤں گا۔ چھپتا پھرے اور پہاڑوں پر جنگلوں میں کہیں جا کے دیکھتا کہ ایک خیمہ لگا ہے، جنگل میں کہیں دور ایک خیمہ لگا ہے، خیمہ۔ جب دیکھتا ہے، شاید اس کے دل میں خیال آیا سنان بن انس کے کہ یار خیمہ لگا ہے، شاید تیری پیاس مٹ جائے، تجھے کوئی کھانے کو دے دے، یہاں پہ کوئی خوراک کا بندوبست ہو جائے، تو بھوکا پیاسا ہے 3 دن سے، میں کھایا نہیں، چھپتا پھرتا ہے کہیں مارا نہ جاؤں۔ بے دردی سے حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا، اب موت کے ڈر سے چھپتا پھرتا ہے، مگر دیکھا کہ خیمہ لگا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی ہوگا تیرا کھانے کا بندوبست۔ جب خیمہ اٹھایا اندر دیکھتا ہے تو امام زین العابدین بیٹھے ہیں، حضرت امام زین العابدین بیٹھے، حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، خود حضرت امام زین العابدین حج پہ جا رہے ہیں، اپنے خادموں کے ساتھ خیمہ لگائے بیٹھے ہیں کہ کچھ دیر آرام کر لیں پھر آگے حج پہ چلے جائیں گے۔ جب دیکھا کہ سنان بن انس آ گیا ہے، انہیں دیکھا کہ امام زین العابدین ہے، ان کے بھائی کو تو میں نے شہید کیا، مارا جاؤں گا، دوڑ گیا، بھاگ گیا۔ آپ کو دیکھ کر آپ نے خادموں کو بھیجا، اسے پکڑ کے لے آؤ۔ خادم پکڑ کر لے آئے، بٹھایا، آلن و سالن، خوش آمدید، میرے مہمان آ گئے ہو۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میرے مہمان آ گئے ہو، کیا ضرورت ہے؟ پیاس لگی ہوگی، بھوک لگی ہوگی، جانتے ہیں نا اندر اللہ بہت جانتے ہیں، وہ تو کوئی، یہ تو واقف اسرار ہوتے ہیں، جانتے تھے۔ کیا بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، چلے تمہیں شربت پلاتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے حضرت امام زین العابدین نے شربت پلایا، شربت پلایا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، فرمایا اب سو جاؤ، میرے ہاں جو آتا ہے میں 3 دن تک اسے اپنا مہمان رکھتا ہوں، جانے نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں تو مجلس میں کوئی 1-1.5 گھنٹہ دیر ہو جائے تو مہمان کہتے ہیں کہ گھر کو جائیں، بھاگ جائیں، اور حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میرے ہاں کوئی آ جائے تو 3 دن کے لیے مہمان رکھتا ہوں، جانے نہیں دیتا۔ میرے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو 3 دن کے لیے نہیں جانے دیتا، ہم 1 گھنٹہ بیٹھنے کے لیے برداشت نہیں کرتے۔ اور مہمان گن کے ہیں حضور سیدنا غوث الاعظم کے، اور وہ مہمان امام زین العابدین کا جس نے آپ کے اس بھائی کو شہید کیا جس کی شکل حضور سے ملتی ہے، اس کو مہمان بنایا ہوا ہے۔ پھر مہمانی نوازی کیسی ہوئی؟ 3 دن خود اپنے ہاتھ سے کھلایا پلایا سلایا۔ وہ سمجھ گیا کہ حضرت نے مجھے پہچانا نہیں، سمجھا کہ حضرت نے مجھے پہچانا نہیں ہے، چلے 3 دن گزر گئے، اجازت چاہیے حضرت، مجھے اجازت ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں جاتے ہوئے کرایہ بھی دیتا ہوں تمہیں، جانے کا کرایہ بھی دیتا ہوں تمہیں، ایسے نہیں جانے دوں گا۔ خادم سے کہا اشرفیاں لے آؤ، اشرفیاں لی، فرمایا کہ یہ اشرفیاں لو، تمہیں کام آ جائیں گی۔ سنان بن انس رو پڑا، رو پڑا، حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا رو پڑا امام زین العابدین کو دیکھ کر، کہنے لگا بڑا پیار کرتے ہو، بڑے شربت پلاتے ہو، بڑا کھلاتے ہو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا جانتا ہوں، فرمایا جانتا ہوں، تو نے وہ درد دیا مجھے، تو نے وہ درد دیا مجھے، میرے اس بھائی کو شہید کیا
جس کی شکل حضور سے ملتی تھی. فرمایا کہ پھر بھی مجھ پر یہ کرم. فرمایا کہ میری عادت ہے, میرے خاندان کی عادت ہے, میری مہمان نوازی ایسی ہی ہوتی ہے, میری عادت ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے, کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے, تو نے اپنی میزبانی کر لی. آج یہاں پہ تو ہمارا مہمان ہے, ہمیں اپنی میزبانی کرنے دے. آج تو ہمارا مہمان ہے, آج ہمیں اپنی میزبانی کرنے دے. تو یہ ایسے ہوتے ہیں. تو مہمان جب ان کے ہوتے ہیں, حضرت سیدنا غوث الاعظم کے, فاطمہ کے شہزادوں کے جب مہمان ہوتے ہیں تو ان کی مہمان نوازی انوکھی ہوتی ہے, وہ نوازتے ہیں. نہیں وہ بات پہ بات ہو جائے گی. کہتے ہیں نا تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے, تو کریم بھی تو ٹھہرا تیری کرم کے کیا ٹھکانے. مجھے ایک بات, میرے جو مضمون میرا بدل گیا, مجھے حضرت مجدد علی ثانی کی ایک بات یاد آ رہی ہے. بور ہو گیا تو ختم کر دیتا ہوں. میرے اس بیان کا حصہ تھی جو میں نے کرنا تھا وہ بدل گیا, لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ بات بھی چلو بتاتا ہی چلوں. حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی کون ہے جانتے ہیں ان کو؟ ہمارے سلسلے کے بہت ہی بڑے بزرگ, جیسے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. علامہ اقبال نے ان کے متعلق کہا, حاضر ہوا میں شیخ مجدد قلعہ پر, وہ خاک ہے زیر فلک مطلع انوار. یہ علامہ اقبال کہتے ہیں. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار. یہ ایک مقام تھا ان کا جو علامہ اقبال نے کہا. وہابیوں کی ایک کتاب ہے کرامات اہل حدیث, وہابیوں کی. وہ اس میں لکھتے ہیں, میں نے اپنا حوالہ نہیں دیا, وہابیوں کا حوالہ دیا. وہابی کہندے نے, اسی نہیں کہندے, وہ کہندے نے کی کہندے نے کہ قاضی سلیمان منصور پوری وہ فرماتے ہیں, اس رسالے میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ حبیب اللہ افغانی میرے پاس تشریف لائے اور مجھے فرمانے لگے کہ قاضی صاحب چلیں حضرت شیخ مجدد علی ثانی کے مزار پر حاضری دیتے ہیں. حضرت مجدد علی ثانی کے مزار پر حاضری دیتے ہیں. اللہ والوں کو یہ دیکھ لیں ہمارے بزرگوں کی شان کتنی ہے, یہ مزار میں ہو کے بھی زندہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں ہاتھ پڑھ لینے نے, کوئی اسلام کا جواب دے دیتے رہے, کہیں ماں سے بیٹھے حکومت چلا دیتے ہیں اور ہم کو وہ بنا دیتے ہیں پیادہ. اچھا چلے گئے مزار پر حاضری دی. اب شاہ حبیب اللہ جو تھے وہ حضرت مجدد علیہ ثانی کے چہرے کی طرف, قبر مبارک کے چہرے کی طرف بیٹھ گئے اور مراقبہ شروع کر دیا. جب یہ اللہ والے مراقبہ کرتے ہیں نا تو پھر ان کے انداز کچھ نرالے ہوتے ہیں. ہمارے مراقبے میں اور ان کے مراقبے میں بڑا فرق ہے. ان کے لیے رات کا قید ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ جب مراقبہ کرتے ہیں تو سارے راز کھل جاتے ہیں. یہ جب مزار پہ مراقبہ کرتے ہیں تو مزار والے سے باتیں کر لیتے ہیں, اور جب یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں, دور بیٹھ کے کرتے ہیں, تو پھر بھی جہاں چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں. ان کا مقام اللہ نے تصرف سے نوازا. اب یہ جو تھے قاضی سلیمان منصور کو یہ فرماتے ہیں کہ میں شاہ حبیب اللہ افغانی فرماتے ہیں میرے پاس آئے میرے پیر و مرشد, تو مجھے ساتھ لے گئے. اور اب
چہرے کی جانب بیٹھ گئے اور مراقبہ شروع کر دیا۔ قاضی سلیمان فرماتے ہیں کہ میں ساتھ بیٹھ گیا، میں نے کہا میں کباب میں ہڈی بن گیا ہوں، دو پیاروں کی باتوں میں میں تو ایویں بیٹھ گیا ہوں، دل کی آنکھ تو نہیں کھلی تھی۔ کہ یہ مراقبہ کر رہے ہیں، میں ایسے ہی بیٹھ گیا ہوں، شاید کوئی رات کی بات ہوگی، میں چلوں باہر۔ ان کو مراقبے میں لگ گئے اور میں چلتا ہوں باہر، ٹھیک ہے، فرمانے لگے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ قاضی سلیمان منصور پوری فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ حبیب اللہ افغانی جو تھے یہ گئے تھے اصل میں، تو وہ مراقبہ شروع کر دیا۔ تو قاضی سلیمان منصور پوری فرماتے ہیں میں سوچنے لگا کہ حضرت تو مراقبے میں مصروف ہے، رات نیاز کی بات ہو رہی ہے، میرا کیا کام، میں چلتا ہوں۔ بس اتنی بات ہوئی تھی کہ حضرت مجدد علی ثانی نے قبر سے ہاتھ باہر نکال لیا، قبر سے ہاتھ باہر نکال لیا، فرمایا ارے ٹھہرو، بیٹھ جاؤ، کوئی رات کی بات نہیں ہو رہی ہے، بس ایسے ہی بات ہو رہی ہے، کوئی رات کی بات نہیں ہے، ادھر ہی بیٹھ جاؤ۔ ہاتھ واپس اندر چلا گیا، بازو پکڑ کر بٹھا لیا۔ حضرت مجدد علی ثانی نے بازو پکڑ کر بٹھا دیا، اٹھو کہاں، بیٹھ جاؤ۔ حالانکہ وہ بات تو دل ہی میں سوچ رہے تھے، وہ تو بات دل کے اندر ہی سوچ رہے تھے کہ جو ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، تقدیریں بدل دیتے ہیں محمد کے غلام اکثر، یہ تو ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ مجھے شعر ہے نا ان کے، نہیں ہم تو بس ان کی بارگاہ میں ایسے ہی بیٹھے ہیں، مجلس سجا لی ہے، کہتے ہیں کہ دل جیسا بھی ہو بس ان کے غلام بن جاؤ، ان کی محفل میں، ان کی مجلس میں آ جاؤ، دل گرفتہ ہی صحیح بس بزم ضرور سجا لی جائے، دل گرفتہ ہی صحیح بزم ضرور سجا لی جائے، یاد جانا سے دیوانوں کوئی رات نہ کھالی جائے، یاد جانا سے کوئی رات بھی خالی نہ جائے۔ ان کی گلی کے خار قصیدہ ہیں اس لیے، ان کی گلی کے خار قصیدہ ہیں اس لیے کہ مقصد کہ گلی کے خار قصیدہ ہیں اس لیے، آنکھوں میں آئیں اور سر پہ رہیں دل میں گھر کریں، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں، اس لیے بس بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی رات نہ کھالی جائے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی فرمائش بھی ہے، دو شعر یہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ خاک مجھ میں کمال ہے، خاک مجھ میں